السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، یہ کئی سوال ایک ہی سوال میں کسی بھائی صاحب نے جمع کر دیے ہیں کہ رابعہ بصری اور امام احمد بن حنبل ساری رات عبادت کرتے تھے۔ میرا بھائی، رابعہ بصری کی مثال آج کل کی عورتیں نہیں لے سکتی، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ جس نے بھی شادی نہ کی ہو تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ روزے رکھے، روزوں سے اپنے جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ تو جو خامد والی عورتیں ہیں جنہوں کی شادی ہے اور بچے ہیں، بچے نہ بھی ہوں، شادی ہے، تو وہ خامد کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، اور رات کو جو عبادت کرتی ہیں وہ بھی خامد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے بارے میں بہت احکامات حدیث پاک میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اگر رات کو خامد اپنے بستر پر بلائے اور عورت نہ آئے، جب تک نہیں آئے گی فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو وہ اگر نفل پڑھ رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے تو وہ تو نہیں آئے گی، تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامد اگر اونٹ کی کوہان پر سفر کر رہے ہیں، اونٹ کے اوپر بھی اگر طلب کرے تو وہاں بھی عورت انکار نہ کرے۔ تو اس طرح کے سخت احکامات موجود ہیں۔ تو خامد والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ بھائی وہ خامد کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ خامد خوش ہے تو عورت جنتی ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ اور رابعہ بصری چاہے ساری رات عبادت کریں، چاہے ساری عمر روزے رکھیں، کیونکہ ان کی شادی نہیں تھی، تو خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ روزے بھی رکھتی ہوں گی۔ اور ساری رات کا جو حکم کہہ رہے ہیں، یہ تو بھائی سورۃ مزمل پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، ساری رات عبادت نہ کرو۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا، تو یہ کیا ان سے بڑھ کر ہیں جو ساری رات کریں گے؟ اس کا مطلب وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو بھائی رابعہ بصری جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ نہیں لے سکتے حکم۔ تو باقی رہ گیا کہ بھئی امام احمد بن حنبل صاحب، تو اس کے پورے حالات جو ہے نا وہ علیحدہ ایک دفعہ بیان ہوئے تھے، وہ ان کے لیے علیحدہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی بارے میں جو ہے، کیونکہ یہ جو 72 فرقوں کے مولوی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک مولوی تھے، چاہے کچھ بھی ان کو کہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے حالات موجود ہیں، کیونکہ یہ کسی سے نہ بیعت ہوئے، نہ اس راستے پہ چلے، طریقت کے راستے پر۔ ان کو تو بالکل خبر ہی نہیں ہے، یہ شریعت کے مولوی ہیں، شریعت جانتے ہیں، تو طریقت کے معاملات کو یا اللہ کی معرفت وغیرہ وہ ان کے نصیب میں نہیں تھی، انہوں نے کسی کامل بزرگ سے طلب نہیں کیا۔ خود لکھتے ہیں، اپنے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگل میں ایک بہت بڑے بزرگ کی مجھے زیارت ہوئی، تو میں نے اس کو دعا سلام کی، تو وہ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہ بھوکے ہیں، تو میں نے کھانا پیش کیا، تو وہ کہنے لگے کہ تو دیکھ مجھے یہ کھانا پیش کر رہا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے کھانا دینا، تو خود گمراہ ہے، اور یہ اس کو بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح بھائی ان کے حالات مفصل جو ہیں وہ علیحدہ بیان کر دیں گے، اس سوال کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پھر سوال بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو باقی رہ گیا کہ عورتیں جو ساری رات عبادت کرتی ہیں، میلاد مناتی ہیں۔ بھائی میلاد کے بارے میں دیکھیں، نہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے میلاد منایا، نہ ہی کسی اولیاء کرام نے، نہ ہی صحابہ کرام نے۔ یہ جو عورتیں میلاد کرتی ہیں، یہ تو 14ویں صدی کی ایجاد ہے، اور ایک گمراہ فرقے نے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، ابن ماجہ جلد 2، کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور آپ نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، تو یہ سارے کے سارے دوست کی۔ تو دوست کی فرقوں کے ایک فرقے نے یہ ایجاد کیا کہ میلاد ایسے منایا کریں جیسے اب عورتیں بھی مناتی ہیں،
یہ آدمی بھی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جبکہ نہ صحابہ کرام نے اس طرح منایا، نہ ہی اولیاء کرام نے اس طرح منایا۔ تو اولیاء کرام کا طریقہ جو ہے وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو کوئی نیاز پکاتے ہیں اور بیٹھ کر، اگر وہ ان کے سلسلے کے لوگ موت کے دین حاضر ہوتے ہیں تو ان میں سرکار کی سیرت کا بیان بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو اس پر نیاز فاتحہ کرتے ہیں اور سرکار کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ جو مولویوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے، یہ بھائی ان 72 دوست کی فرقوں میں سے ایک فرقے نے یہ ایجاد کیا ہے، تو وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اب انہوں نے عورتوں کو بھی ٹرینڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی گھروں میں جاتی ہیں اور عورتوں کو اس طرح برگلا کر ان کو بھی یہ اس کام پہ آمادہ کرتی ہیں اور پھر یہ گاتی ہیں قوالوں کی طرح۔ حالانکہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کی آواز باہر نہ سنائی دے گلی میں۔ تو یہ تو گلی میں کیا، یہ تو پورے محلے میں سنائی دیتی ہیں، سپیکر لگا کر گاتی ہیں اور دوسری جو ہیں سنتی ہیں ان کو پیسے وارتی ہیں۔ تو یہ تو بھائی ان کا اپنا ہی طریقہ ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی خامد کے حقوق جو ہے پورا نہیں کرتی، میلاد مناتی ہیں، تو ان کی نہ میلاد کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کی نماز کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر خامد کے حقوق پورے نہیں کرتی تو یہ تو بالکل جہنمی عورتیں ہیں، اور ان جہنمی عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کیا حکم فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الرجال قوامون، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے۔ تو افسر کا حکم مانا جاتا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو سرکار نے بھی فرمایا کہ جس کا خامد راضی ہے مسلمان عورتوں کا، کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ جس عورت کا خامد اس پہ خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اس کو ارکان اسلام پر عمل کرنا ہوگا، کہ پورے ارکان اسلام جو ان پر عمل کرتی ہے تو پھر وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اپنے خامد کو خوش رکھتی ہے تو پھر وہ جنتی ہے۔ اور خامد کے لیے بھی حکم ہے کہ ارکان اسلام کے بعد یہ نہیں کہ نماز پڑھے ہی نہ اور کہے میں اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھتا ہوں تو میں بھی جنتی ہو گیا ہوں۔ ارکان اسلام پر عمل کرنے کے بعد پھر یہ حکم ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو جو خوش رکھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش رکھتا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ تو اس طرح، اور آگے انہوں نے اسی میں یہ سوال لگایا ہے کہ بھئی نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بھائی قرآن پاک میں سورۃ مرسلات، سورۃ زمر، اس میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ پڑھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور سورۃ جو کوثر ہے اس میں بھی فصل لربک وانحر، اس سے پیچھے جو ہے انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ جو بعد میں احکام آئے ہیں، پہلے جو مکہ شریف میں حکم آئے ان میں سب میں پڑھنے کا حکم تھا، اور سورۃ مرسلات میں، سورۃ زمر میں، اس میں بھی دیکھ لیں کھول کر کہ جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں کو پوچھیں گے کہ تم جنت میں کیوں، دوزخ میں کیوں چلے گئے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہاں قائم کرنے کا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری آیت جو ہے اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں پڑھتے۔ وہاں پڑھنے کا حکم ہے، اور سورۃ کوثر میں بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس طرح بھائی نماز کو پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ بعد میں جو مدینہ شریف میں آیتیں آئیں اس میں یہ حکم آیا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی مدینہ شریف جا کر، تو وہاں نماز قائم کرنے کا حکم آیا کہ جو پڑھ رہے ہو اس پر قائم رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھو ہی نہ تو بولو ہم نے قائم کی ہوئی ہے، وہ پھر کیسے قائم کی ہوئی ہے؟ جس طرح آپ لوگ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، کافی دیر کے بعد وہ اگر ملے تو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جو آپ آپس میں وعدہ کیا تھا اس پر آپ قائم ہیں؟ تو وہ اگر قائم ہے تو کہہ دیتا بھی میں قائم ہوں، نہیں تو کہتا بھی میں نے توڑ دیا ہے وہ وعدہ، اب میں اس پر قائم نہیں ہوں۔ تو اسی طرح یہ نماز پر بھی قائم رہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، تو پہلے پڑھنے کے کتنے حکم مکہ شریف میں نازل ہو چکے تھے۔ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں پڑھنے کا حکم آیا ہے،
اور مدینہ شریف میں جا کر قائم رہنے کا، کہ وہ جس طرح آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان پر قائم رہنا، پڑھتے رہنا یعنی۔ تو اس میں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں لازمی جاؤ، نہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ ارے خدا کے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک نہیں آپ نے سنا کہ اگر کعبہ شریف کو آگ لگ جائے تو میں بجھانے کے لیے فوراً بھاگ پڑوں گا، اور راستے میں مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی آدمی کی، یہ نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان کی، چاہے کافر کی جان جا رہی ہے تو پہلے میں اس کی جان بچانے کی کوشش کروں گا، کعبے کی آگ کو بعد میں دیکھیں گے۔ اب انسانیت کی تو اتنی آپ سرکار قدر فرما رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ کافروں کے گھروں کو آگ لگا دی تھی، وہ نماز پڑھتے تھے؟ جب مکے پر غالب آ گئے، جب بھی کافروں کے گھروں کو آگ لگائی تھی، سب کو معافی دے دی تھی۔ بھائی یہ ایسے ہی جو انسانیت کے خلاف، یہ اصل میں ان دوست کی فرقوں کے مولویوں کی باتیں ہیں جن کو سرکار نے فرمایا سارے 72 فرقے دوست کی ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھی مسجد میں آئیں گے تو ہمیں کچھ دیں گے، یہ مانگتے ہیں نا، مانگ کر تو کھاتے ہیں، یا نماز پڑھاتے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں، تو تنخواہ کی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ تو اس طرح ان کی باتوں پر نہ جائیں میرا بھائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان پاک کہ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر مجھے کئی باتوں میں فضیلت دی ہے، اور ایک یہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ساری زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد کر دی، کہ یہاں بھی نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھ لیں۔ اور پھر اندھے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے فرمایا کہ رسی باندھ لو۔ اب دیکھیں وہ 2-3 گلیوں کے باہر رہتا ہوگا نا مسجد سے، تو اب گلیوں میں رسی کیسے باندھے گا؟ اور رسی ان کو کیا یہ سوال کرنے والا دے کے آیا تھا؟ چارپائیاں اس وقت ہوتی نہیں تھی، ابھی بھی وہاں چارپائیاں نہیں ہیں، بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں تو سارے لوگ زمین پر سوتے تھے۔ تو وہ اندھے کو اتنی لمبی رسی کس نے دی کہ 3-4 گلیوں کے بعد بھی مسجد تک اس نے رسی باندھی ہے؟ تو اس میں دوسرے لوگ وہ رسی میں پھنستے نہیں ہوں گے پھر؟ بھائی کوئی عقل کی بات کرو، دین کو تو انہوں نے ایسے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو عقل میں ہی نہیں آتی کہ اتنی گلیوں میں رسی باندھی ہوئی ہے، اندھے کو باندھ کے کس نے دی تھی کہ وہ اتنی گلیوں پہلے ویسے ہی آ جاتا تھا؟ تو اس طرح کی باتیں، یہ نہ ان کا سر نہ پیر۔ تو میرا بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کو قرآن پاک پر ٹیلی کریں، اللہ کے فرمان کے اگر مطابق ہے تو بالکل حدیث پاک موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ اگر قرآن کے خلاف ہے یا انسانیت کے ہی خلاف ہے یا اخلاق کے خلاف ہے تو وہ سرکار کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ یہ من گھڑت حدیثیں لوگوں نے بہت بنائی ہیں، اور ان کے دیباچے پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں کتنی من گھڑت حدیثوں کا ذکر ہے کہ فلاں نے 20,000 من گھڑت حدیثیں بنائیں اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ بالکل، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں تفصیلاً اس کے بعد بیان بھیج دیتا ہوں، وہ سب لوگ سن لیں اور دیکھ لیں کہ وہ سائرات کرتے تھے۔ تو رابعہ بصری کی مثال بالکل نہ عورتیں لیں، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اب خامد والی عورتیں ان کی مثال نہیں لے سکتی، وہ اپنی لذات شہوات کو مارنے کے لیے روزے رکھتی تھیں، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اب جس نے شادی کی ہے وہ